بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اگلے 24 سے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم 2 بڑے کیسز میں سزا سنا دی جائے گی۔ اس سزا کا امپیکٹ کیا ہوگا، پی ٹی آئی رد عمل کیا دے گی، اور اس سزا کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا تو کس کو ہوگا، نقصان ہوگا تو کس کو ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ کل رات اڈیالہ جیل میں بھی بہت ہی دیر تک اس کیس کی سماعت جاری رہی۔ تقریباً رات 11-12 بجے تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی اور 14 گھنٹے اس کیس کی سماعت کی گئی، گواہوں کے اوپر جرح کی گئی۔ اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک اور اہم خبر نے پورے پاکستان کو اپنی گرفت میں رات بھر لیے رکھا، اور وہ تھی بلوچستان کے شہر مچھ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ یہ اطلاعات موصول ہوئی کہ بی ایل اے کے مجید بریگیڈ نے بلوچستان کے شہر مچھ پر درہ بولان کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، بہت کیجویلٹی ہوئی ہے۔ بولان کے شہریوں پر یہ رات قیامت کی رات گزری ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ امریکہ پر ایک اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوجیوں پر اردن میں ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں 3 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے۔ اس کے علاوہ نگرانوں کا دور ختم ہوا، اللہ تلل ختم، کہتے ہیں نا، نوکری ختم، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ اب نگرانوں کے بیرون ملک دوروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہے، تو الیکشن سے صرف 10 روز قبل سرکاری افسران کو، وزراء کو اور سب کو کہا گیا جی بوریا بستر سمیٹ لیں، کوئی دورہ وورہ نہیں کرنا، کوئی باہر نہیں جانا، اور نجی دورہ بھی نہیں کرنا، اور سرکاری دورہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ جو کہ نگران حکومت کا حصہ رہے ہیں انہیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں آنے والی حکومت ان سے فوری حساب کتاب نہ شروع کر دے، تو انہوں نے بھی بھاگنے کی تیاری کر لی ہے۔ تو نگرانوں میں بھی بہت زیادہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ یہ گڑبڑ گھوٹالہ والے بھاگ سکتے تھے، لیکن نگران وزیر اعظم کاکڑ نے فوری طور پر باہر جانے پر پابندی جو لگائی ہے، اس نے اس بات کو تقویت دی ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کے حوالے سے ایک بری خبر ہے کہ اس بار پیٹرول قیمت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ پیٹرول قیمت میں کچھ 7-8 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ خطے کے اندر جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اور تیل کی قیمتوں پر اس کے اثرات ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے دائمی حملے، تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملے کی وجہ سے، اور مشرق وسطیٰ میں جو بہت زیادہ ہائی ٹینشن ہے، اس نے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی یقینی طور پر آئے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان اور ان کے کیس کے حوالے سے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ بالکل اپنے حتمی انجام تک پہنچ گیا ہے، اور 2 کیسز ان کے اوپر۔ ایک کیس سائفر کا معاملہ ہے جس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اور دوسرا کیس ان کا توشہ کیس ہے۔ تو یہ 2 کیسز عمران خان کے ایسے ہیں جو اپنے حتمی انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ جو توشہ کیس ہے اس میں بھی عمران خان کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ کیس کی سماعت کی۔ پیر کے روز اس کی کافی دیر سماعت ہوئی، اور عمران خان کے وکلاء کی جرح کا حق ختم کیا گیا۔ آج عدالت کو عمران خان اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، جبکہ عمران خان نے ایک بار پھر وکیل تبدیل کرنے کی درخواست دے دی ہے، اور ایک نئے وکیل ہیں چودھری ظہیر عباس، ان کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے وکالت نامہ جمع کرایا گیا ہے، جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے نیب کے وکیل امجد پرویز نے وکیل بدلنے کی مخالفت کی ہے۔ نیب کے وکیل امجد پرویز کے مطابق توشہ کیس میں یہ تقریباً 10واں وکیل ہے جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار وکیل تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ وکلا صفائی مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ 5 سے 6 مرتبہ گواہ عدالت آ چکے ہیں، لیکن ان پر جرح نہیں کی گئی، صرف 5 گواہوں پر جرح کی گئی ہے۔ جبکہ عمران خان کے وکیل شہباز کھوسہ نے کہا کہ پروسیکیوشن نے توشہ کیس میں 16 گواہوں کے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں۔ نیب نے 20 گواہوں میں سے 4 گواہوں کو ریجیکٹ کر دیا یا نکال دیا ہے۔ تو میں تو والد کا الیکشن چھوڑ کر جرح کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ شہباز کھوسہ
معروف سیاستدان اور وکیل لطیف کھوسہ کے صاحبزادے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری جو جرا کا ختم کیا گیا ہے میں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا. تو ایک تو یہ کیس ہے جو بالکل حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور دوسرا کیس ہے عمران خان کے اوپر سائفر کا, جس کی کل گھنٹوں سماعت ہوئی, اور حیران کن طور پر یہ سماعت جو ہے کئی بار التوا کا شکار ہوئی, عدالت کا کمرہ بدلا گیا, عمران خان نے جج کو برا بھلا کہا, وہاں موجود لوگوں نے بھی سنا کہ کس طرح عمران خان اور شاہ قریشی طیش میں آئے, غصے میں آئے, اور کافی انہوں نے اس طرح کی لینگویج استعمال کی کہ جج صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے ان پہ توہین عدالت کے زمرے میں ہتھکڑی لگوا دیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بڑے تحمل سے یہ جج ابوالاسناد ذوالقرنین بھی کیس سن رہے ہیں. بہت سے موقع پہ انہوں نے معاملات کو لائٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن بات بنی نہیں. تو یہ کیس اب بہت ہی اپنے حتمی انجام کی طرف جا رہا ہے. اس کی میں کچھ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ اس میں اب تک کیا ہوا ہے, اور پھر اس کے امپیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. 25 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے تھے, اور ان میں سے 25 کے 25 گواہ جب عدالت میں پیش ہوئے جرا کے لیے, عمران خان کے وکلا کو ان پر جرا کرنی تھی, تو وکلا نے صرف 4 گواہوں پر جرا کی, اور ان 4 گواہوں پر جرا کے بعد شاید, یہ میرا اپنا اندازہ ہے, کہ عمران خان کے وکلا کو یہ محسوس ہوا کہ بات بن نہیں رہی اور ان کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں. تو اب یا تو اس کیس کو التوا کا شکار کیا جائے, یا اس کیس کی میں جج تبدیل کیا جائے. تو سوموار کو بھی سب سے پہلی درخواست یہ آئی کہ جی جج بدل دیا جائے. تو اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے یہ درخواست ریجیکٹ کر دی. یہ جج کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ ملزمان کی درخواست پر خود کو تبدیل کر لے, اپنے یا کسی اور کو لگا دے, یا خود کو اپنا بینچ چھوڑ دے. لگانا تو اس کا کام نہیں ہے. تو جج صاحب نے یہ درخواست مسترد کر دی. اس سے پہلے چونکہ دونوں کے وکلا نہیں آ رہے تھے اور صرف 4 گواہوں پر جرا ہوئی تھی, تو سب سے زیادہ مسئلہ شاہ قریشی کا تھا. ان کے وکلا کو جرا کرنے سے روک دیا گیا, اور عدالت نے کہا کہ اگر اعتراض ہے تو پھر آپ جرا نہیں کر سکتے. ان کو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی طرف سے سرکاری وکلا مہیا کیے گئے, تو آج بھی ان کو سرکاری وکلا فراہم کیے گئے. تو ان وکلا نے گواہوں پر اپنی جرا مکمل کر لیے. اور اعظم خان کا جب بیان ہو رہا تھا تو اس وقت کافی یعنی شور مچایا گیا, اور گالیاں بھی نکالی گئیں, برا بھلا بھی کہا گیا, اور یہ بھی کہا گیا جی شور ایک یعنی عدالت کے اندر ایک مچھلی منڈی بن گئی. تو زیادہ شاہ قریشی بھی کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, تو شاہ صاحب نے کافی شور مچایا. تو جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے اس وقت ریمارکس دیے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں ورنہ آپ کو کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا. تو جج صاحب پر شدید قسم کے اعتراض کیے گئے, ہوٹنگ کی گئی, کمرے کے اندر ہلڑ بازی ہوئی. تو جج نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی انکاری نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کیس میں رکاوٹیں آتی ہیں تو ضمانت منسوخ کی جا سکتی ہے. جب ملزمان جیل میں ہو تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی ہے. ایک موقع پر شاہ قریشی نے کہا کہ جج صاحب ضمانت مل بھی جائے تو ہم نے اندر ہی رہنا ہے. ڈیفنس کونسل کی تعیناتی پر وکیل سلیمان صفدر نے اعتراض کیا کہ ملزم اگر دیوالیہ ہو جائے اور جو کہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اسے ڈیفنس کونسل دیا جا سکتا ہے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب اعظم خان پر جرا ہو رہی تھی تو ہمارے وکلا کو جیل سے باہر روک دیا گیا تھا. عمران خان نے عدالت کو کہا کہ یہ سنجیدہ کیس ہے, پھر بھی ڈیفنس کونسل نے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی. تو پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا یا جلد ٹرائل کرنے کا کہا ہے. تو ایک تو یہ کاروائی اور یعنی عدالت کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا حوال بتا دیا کہ سمجھ آ گئی عمران خان کے وکلا کو کہ انہیں سزا ہو سکتی ہے. تو اب ان کے وکلا جو ہے وہ دائیں بائیں ہیلے بہانے, کبھی جج بدل دو کبھی عدالت بدل دو. تو عدالت نے 2 موقع پر سماعت روکی, شور بہت ہو رہا تھا اور جیسا اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو پھر اس قسم کا مرحلہ پیش آیا, تو پھر لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ بدلا گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب سوال یہ کہ اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا عمران خان اور تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ان کا ووٹ بینک ٹوٹے گا یا وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے یا کوئی بہت بڑا ریئیکشن آئے گا؟ تو یہ ایک امپیکٹ ہے. دوسرا امپیکٹ یہ کہ عمران خان اور ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں یا وکلا ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ عمران خان کو اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ لوگ ریئیکٹ کریں, اور اگر لوگ ریئیکٹ کریں گے تو پھر ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے.
تو یہ ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ 8 فروری کو ووٹ ڈالیں. تو یہ ان کی طرف سے پیغام ان کے وکلا کے ذریعے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, مجھے سزا بھی ہو جائے, تو 8 فروری کو تو اپنا ووٹ ڈالنا ہے. یہ ان کا ایک پازیٹیو پیغام ہے. ظاہر ہے اس میں ان کا پازیٹیونیس نظر آتی ہے کہ وہ اس معاملے میں خوفزدہ نہیں ہے. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں سزا دے دی گئی تو اس کا فائدہ ہوگا, لوگ اور زیادہ باہر نکلیں گے. تو دونوں فائدے عمران خان اپنے سوچ رہے ہیں. سزا ہونے کی صورت میں ریاکشن تو وہ کہتے ہیں کہ نہ لوگ دیں, اور لیکن ریاکشن یہ دیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں. اور میرا بھی خیال یہ ہے, میں عمران خان کی اس رائے سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو اس موقع پر سزا ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ریاکشن آئے اور لوگ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ کیونکہ بہت ہی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے سلیپنگ ووٹ کا, جو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ الیکشن کے موقع پر ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے, اور پورے 4-5 سال جب تک کسی سیاسی جماعت کی یا کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے اس کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہوتی, نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. تو اسے ہم ایک سلیپنگ ووٹر کہتے ہیں. یہ کوئی 50-60% ہوتا ہے. اگر آپ ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں الیکشن کا تو 40-50% سے زیادہ نہیں ہوتا. تو باقی جو 50% ووٹ ہے نا وہ یا تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتا ہے یا پھر وہ خاموش رہتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات وہ باہر بھی آ جاتا ہے اور ریئیکٹ بھی کر سکتا ہے اور ووٹ بھی ڈال سکتا ہے. تو عمران خان صاحب اس ووٹر کے متمنی ہے اور اپنے لوگوں کو چارج کرنے کے متمنی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سزا ہوگی تو لوگ ریئیکٹ کریں گے, کیونکہ تحریک انصاف کے اندر ایک چیز تو بڑی کامن سی ہے جو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ ریئیکشنری بہت ہے, ریئیکٹ بہت کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی آپ ایسا چورن بیچیں جس میں مظلومیت کا عنصر شامل ہو یا وکٹمائزیشن ہو تو بہت ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ خیالی اور خوابی دنیا بہت زیادہ ہے. جیسے مراد سعید کا بھی ایک میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو کہ خط نما صورت میں لکھا گیا, جس میں اس نے کہا بادشاہ ننگا ہو گیا اور بادشاہ یہ چاہتا ہے اور بادشاہ چاہتا ہے. تو نہ کوئی آج کل کوئی بادشاہ ہے نہ بادشاہ بن سکتا ہے. جن کے بارے میں وہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی اب نہ سیٹ پر ہے نہ ان کا کوئی اختیار ہے. تو جو بعد میں لوگ آتے ہیں تو کوئی بھی نہیں, تو جو سیٹ پہ ہوتا ہے اگر اسی کو آپ طاقتور سمجھتے ہیں تو اسی کو آپ بادشاہ قرار دیتے ہیں. تو یہی وہ بادشاہ تھا جو کہ آپ کو اقتدار میں لے کر آیا تھا. تو یہ خیالی کہانیاں, فرضی کہانیاں جو ہے یہ اس نے تحریک انصاف کو کافی نقصان پہنچایا. تو ابھی اسی خواب و خیال میں اور انقلابی جو تھاٹ ہوتا ہے, انقلاب تو یہ ہوتا کہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو لوگ ان کو جا کے جیل سے نکالتے, لیکن ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا, نہ کوئی ایسی انقلابی صورت نظر آتی ہے. اور یہ لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج نہ کریں, ووٹ ڈالیں. تو یہ بھی اس لیے ہے کہ انہیں پتا کہ کسی نے نکلنا تو ہے نہیں. عمران خان نے اتوار کو باہر نکلنے کی کال دی تھی اور کہا تھا سب نکلو. تو کتنے لوگ نکلے؟ کوئی ایسا بڑا امپیکٹ نہیں آیا کہ بہت زیادہ ڈراسٹک کوئی یعنی ایک تبدیلی آ گئی ہو کہ بہت زیادہ پاور شو نظر آیا. تو وہ لوگ اتنے زیادہ باہر نہیں نکل رہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہاتھ نہ تو گوڑی والے صاحب کہ یار باہر ہی نہ نکلو. تو اب لوگ کہیں جی 8 فروری کو لوگ باہر کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ عمران خان نے منع کر دیا تھا. تو ایک تو یہ فائدہ لینا چاہتے ہیں, لیکن سزا سے ان کے لیے سمپتھی فیکٹر بڑھ سکتا ہے, اس بات کا امکان موجود ہے. تو بینیفیشری عمران خان ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ووٹر اور سپورٹر کی جو آخری امید ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی, اور وہ ووٹنگ کے روز یعنی الیکشن کے دن وہ پولنگ اسٹیشن نہیں جائیں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے. اتنا بھی ہو جاتا ہے تو بھی عمران خان وائٹ واش ہو جاتے ہیں. ویسے بھی پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں اتنے لوگ. میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ ان کو اس وقت سپورٹ حاصل ہے, کیونکہ وہ بہت سارے معاملات میں کنٹروورشل ہو چکے ہیں. اب ووٹر اور سپورٹر کا یا عام آدمی کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے نا, اس سے اس کو ڈس ایسوسیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا وہ آج بھی بھٹو زندہ کا نعرہ لگاتے ہیں, اور ان کی ایک جنریشن ہے. ہاں آنے والی جنریشن, اس کے آگے آنے والی جنریشن وہ بدل سکتی ہے, لیکن جس نے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگایا اور اپنے مخالفین کے اوپر 2 پتھر برسائے ہوں گے تو اس کے دل میں تو بھی وہ جیلا پن رہے گا. تو اسی طرح مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو 40-50 سال سے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان کے بدلنے کا امکان کوئی نہیں ہے. تو اس طرح تحریک انصاف کے لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بھی بدلنے کا چانس کم ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل میں جو کہ ڈسائسو عمل ہے 8 فروری کا اس میں حصہ نہ لیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن آپ
کو میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ عمران خان صاحب کو کتنی سزا ہونی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سزائے موت ہے سائفر میں، اور بعض ماہرین کی رائے ہے کہ سزائے موت ذرا ہارش ورڈ ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اور انہیں عمر قید یا اس سے کم کی 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اتنے مطمئن کیوں عمران خان صاحب کو سزا ہو رہی ہے، وہ مطمئن سے مراد یہ کہ اب دوسرا سوال یہ کہ عمران خان صاحب یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ مجھے سزا ہو جائے گی تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا. اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر انہیں سزا ہو گئی اور اس پر عمل درآمد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ لیکن ان کے وکلا نے ان کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ یہ سزائیں جو ہے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اڑ جائیں گی اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نظر ثانی میں جائیں گے، اپیل میں جائیں گے تو اپیلوں میں یہ سزائیں یوں کر کے اڑ جائیں گی چٹکیوں میں. اور اس کی مثال وہ کہتے ہیں توشہ کیس میں جو جج دلاور نے انہیں سزا دی تھی، وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی تھی، معطل کر دی تھی. ختم تو نہیں کی لیکن معطل کر دی. تو اس طرح یہ جو سائفر والی سزا ہے یہ ہائی کورٹ میں اڑ جائے گی، ورنہ سپریم کورٹ میں اڑ جائے گی. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ قاضی فائز صاحب بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں. اگر کوئی بھی اس کیس میں لکونہ رہ گیا تو وہاں تک کیس جاتے جاتے ویسے ہی بلکہ راستے میں ہی مر جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ بھی بڑے اس معاملے میں فیئر پلے کرتے ہیں. تو یہ دونوں عدالتوں سے انہیں توقع ہے، انہی عدالتوں کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں اور انہی عدالتوں کے اوپر امید لگا کے بیٹھ گیا کہ یہ ہمیں ہمارے کیس جو ہے وہ اڑا دیں گی اور ہمیں ریلیف دے دیں گی. تو یہ جو ان کی امید ہے وہ اس بات پہ کھڑی ہے. یہ سمجھ لیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بہت بڑا جوا کھیلا ہے. یہ وہ جوا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی کھیلا ہے اور اپنی جماعت کے ساتھ بھی کھیلا ہے. اب جوا ہوتا ہے کہ وہ آپ جیت جائیں یا ہار جائیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے تو اس کا ریئیکشن آ جائے اور وہ جیت بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں، ووٹ نہ ڈالیں اور وہ سزا پا جائیں اور آگے عدالتوں سے انہیں ریلیف بھی نہ ملے. تو یہ دونوں ان کے لیے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا داؤ کھیلا. وہ ہم خبر جس نے کل رات پورے پاکستان میں سنسنی پھیلائی رکھی وہ بلوچستان کا شہر ہے مچ. یہاں پر ایک اٹیک ہوا. رات کو اطلاع آئی کہ بلوچستان کی جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں جو کہ BLA کے نام سے ہے، اس کے ایک برگیڈ نے بلوچستان کے شہر بولان پر جسے مچ کہتے ہیں وہاں پہ اٹیک کر دیا. تو مچ شہر پر حملہ ہوا. پہلے درجنوں راکٹ فائر کیے گئے اور اس میں اطلاعات یہ کہ پولیس اہلکار اور بچے سمیت 3 افراد شہید ہوئے ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ درجنوں دہشت گرد تھے BLA کے، جنہوں نے شہر کے ریلوے اسٹیشن کو اور اہم مقامات کو نشانہ بنایا. ہب جیل کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کا نام انہوں نے درہ بولان آپریشن رکھا. یہ مجید برگیڈ ہے اور مجید برگیڈ کا کوئی ونگ ہے آگے جس نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے. بلوچستان کے نگران وزیر اطلاعات نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ راکٹ فائر ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا 2-3 راکٹ فائر ہوئے ہیں، جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ زیادہ بڑا حملہ تھا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ الرٹ تھیں. اس بات کی تصدیق خود جو ہے وہ BLA کے ترجمان اور ان کے جو واٹس ایپ میسج ہیں ان میں بھی چل رہی ہے کہ جی وہ پاکستانی فوج جو بڑی الرٹ ہے. اس میں بہت کچھ ہوا. اس میں جو BLA کے ترجمان ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ اس حملے میں تقریباً 45 سیکورٹی اہلکار جو ہے یا سویلین جو ہے ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ لیوز اہلکار یرغمال بنائے گئے، ان کی ویڈیوز بھی جاری کی گئیں، اپلوڈ کی گئیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جو بلوچ لیوز اہلکار ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے اور جو نان بلوچ ہیں ان کو ہم نے پکڑ رکھا ہے. تو اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ اس موقع پر آئیں جب پاکستان میں ایران کے وزیر خارجہ موجود تھے. انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، نگران وزیران سے ملاقات کی، وزیر خارجہ سے ملاقات کی، لمبی چوڑی میٹنگز ہوئی. اب یہ ہوا کیا ہے؟ یہ وہ ہوا ہے کہ پاکستان نے جو ایران کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی کے یا دوسری جو ان کی جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے بالکل صحیح لوگوں کو ٹارگٹ کیا. تو ان بلوچوں کو جو کہ یہ سرحدی علاقے میں جو نو مینز لینڈ ہے، جو سیستان ہے یا سراوان ہے، اس ایریے میں یہ چھپے ہوئے تھے. ان کو انہوں نے دونوں طرف یعنی اس کو سمجھا ہے. ایک تو انہوں نے پاکستان نے اٹیک کر کے انہیں مارا تو ان کا پاکستان کے اوپر رد عمل آنا واجب تھا. دوسرا یہ ایران سے بھی ناراض ہیں کہ ایرانی ایریا میں یہ موجود تھے
اور میرا اندازہ ہے وہ ایران سے خوش نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں نے انڈرسٹینڈنگ سے یہ آپریشن کیا ہو کہ جو اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں ان کو بھڑکا دیا جائے، تو وہ بھڑکانے کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ فطری تھا، اسی وجہ سے پاکستان سیکورٹی فورسز الرٹ تھی۔ تو اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوا، ورنہ یہ رات جو 9:27 پہ ایکشن شروع ہوا اور یہ رات گئے تک جاری رہا، اس میں گرتوت، ایف سی ہیڈ کوارٹر، مچ جیل، تھانے، ریلوے اسٹیشن، یہ سارے ایریز ہیں، تو یہ سارے وہ ایریے جہاں پر اٹیک ہوئے۔ اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو ہے انڈین میڈیا کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں خدا نہ خاصہ جو پاکستان میں جو سیکورٹی فورسز ایف سی ہے وہاں پہ لگی ہوئی، اس کے جو آئی جی بلوچستان، ان کی وہ بھی اس حملے میں یا زخمی ہوئے ہیں یا ان کی شہید ہونے کی افواہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ افواہیں وہ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، جنرل احمد جمال فٹ ہیں، انہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا، کمانڈ کیا، اور باقاعدہ دہشت گرد وہاں سے بھاگے ہیں، ان کو بھاگتے ہوئے کو یہ نہیں کہتے نا راہ نظر نہیں آئی۔ اب اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن پورا شہر، اس کی سب سے پہلے بجلی بند کی گئی، پھر اس کے بعد یہاں پہ راکٹ فائر کیے گئے، اور یہ بالکل ایک منظم پلان اٹیک تھا جو کہ سیکورٹی فورسز نے کاؤنٹر کر لیا ہے۔ اور یہ جو کیجویلٹیز کی باتیں ہیں، سرکاری ذرائع اس کی بالکل کوئی تصدیق نہیں کر رہے کہ کوئی بڑی کیجویلٹی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک بڑا ہی یعنی ایسے موقع پر جب پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات کو لوگ اس بات سے ریٹ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان میں الیکشن ملتوی کرنے کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس لیے دہشت گردوں نے کوئی اٹیک کیا ہے، تو ایسی کوئی صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ ڈیرہ بگٹی پیرگو میں جو گیس کی پائپ لائن ہے اس کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ یہ 8 انچ قطر کی پائپ لائن ہے جس سے پاکستان کو بڑے پیمانے پر گیس سپلائی ہوتی ہے، اس پر بھی دہشت گردوں نے اٹیک کیا۔ تو بلوچستان میں بہت سے ایریاز ایسے ہیں جن کو دہشت گرد ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے نا خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ کی بنے گا الیکشن دا 8-10 روز رہ گئے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔